السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میں جس موضوع کے تحت لفظائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے احترام انسانیت اور مذہب اسلام۔ محترم حضرات، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانیت کی تکریم اور احترام پر زور دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی عزت اور ان کے حقوق کی حفاظت کی اہمیت بیان کی ہے۔ اسلام انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور ان حقوق کا حفاظت کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کی جان، مال اور عزت پر حملہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بلا تفریق قوم ملت کو اور اہل دنیا کو احترام انسان کی سند دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ قَرَّبْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم اور محترم بنایا ہے۔ اسلام نے انسان کو اتنا احترام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی جان کو کسی جان کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے اسے زندگی بخشی گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ اسلام نے انسان کو اتنا احترام دیا ہے، اسلام نے انسان کی عزت نفس کے خاطر اور اس کو قلبی ایجاد سے بچانے کے لیے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا: وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ تو کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے محفوظ رہے۔ مگر افسوس کی بات ہے آج انسانیت چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے۔ اس وقت عالم انسانیت ایسے دور سے گزر رہی ہے جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تو ترقی تو ضرور ہے، اس کے باوجود بھی انسان بے چین ہے، بے قرار ہے۔ انسان ترس رہا ہے سکون کے لیے، انسان کرائے رہا ہے۔ آج افراد اور معاشرے اخلاقی زوال کے شکار ہو چکے ہیں، مادہ پرستی عروج پر ہے، خاندان بکھرے ہوئے ہیں، الغرض آپ شمار کرتے جائیں، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کے اندر عالم انسانیت کے درپیش ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: انسان زندگی سے ہے مایوس غضب ہے، انسان زندگی سے ہے مایوس غضب ہے، ہوتی نہیں ہے زندگی محسوس غضب ہے، لگتی ہے زندگی بھی انجان یہاں پر، لگتی ہے زندگی بھی انجان یہاں پر، ہر روز لٹ رہا ہے ہر انسان یہاں پر۔ محترم حضرات، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ خبردار، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کے اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے تو تقویٰ ہے۔ اتنا ہی نہیں، اسلام نے انسان کو نہ صرف تمام انسانوں کے درمیان برابری کو تسلیم کرتا ہے بلکہ اسے ایک اہم اصول حقیقت قرار دیتا ہے، اور اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو تقویٰ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے:
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قومیں جو بنائی ہیں تاکہ تم آپس میں پہچان کر سکو. بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے. اتنا ہی نہیں، اسلام نے احترام انسان کے پیش نظر یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جائے تو اسے پورے اعزاز کے ساتھ غسل دیا جائے، اس کو صاف ستھرا کفن پہنایا جائے، اس کو خوشبو میں بسایا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کو سلیقے سے دفن کر دیا جائے. مگر اسلام کی آمد سے پہلے لوگ جنگوں میں دشمنوں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی رویہ اختیار کرتے تھے، مگر اسلام نے انسان کی حرمت کے پیش نظر ان تمام غیر انسانی کاموں پر سختی سے پابندی عائد کر دی اور اس طرح لاشوں کی بے حرمتی کو ناجائز قرار دیا اور سختی سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ اب آخری میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو انسان کے احترام کرنے اور اسلام کی صریح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.